کر یا میرے آقا کو سجدہ کر، میرے سردار کو سجدہ کر، تب میں تجھے چھوڑوں گا۔ تب تو اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، اللہ کا انکار کرنے سے جان بچ رہی ہے تو بچا لینا، لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ مجھے یا میرے سردار کو سجدہ کر، ان قتلتا او حرقتا، اگر وہ تجھے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تو ٹکڑے ٹکڑے کروا لینا، جلا کر راکھ کر دیں تو اپنے جسم کو جلا کر راکھ کر لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ مت کرنا، کسی غیر کے سامنے سر مت جھکانا، کیونکہ اللہ کو یہ منظور ہے کہ کوئی بندہ میرا انکار کر دے، لیکن اللہ کو یہ برداشت نہیں کہ میرا حق مار کر کسی دوسرے کو دے دے۔ یہاں سے شرک کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ میں نے کل کی تقریر میں ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک دہریہ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، ناستک تھا، وہ ایک پیڑ کے نیچے لیٹا ہوا تھا، آم کا پیڑ تھا، کہتا کہ اللہ کتنا بڑا بیوقوف ہے، کتنا بڑا پاگل ہے۔ وہ کہتا کیوں؟ آم کا پیڑ، آم کا پھل تو اوپر لگا دیا، اور یہ تربوز اتنا بڑا رکھا، یہ زمین پہ رکھ دیا، جبکہ تربوز بڑا پھل ہے، اس کو اوپر حفاظت سے لگانا چاہیے تاکہ کوئی چوری نہ کر لے، تربوز کو تو زمین پہ لگا دیا اور آم اوپر لگا دیا۔ واقعی اللہ سے بڑا کوئی پاگل ہی نہیں ہے۔ اب یہ سوچا ہی تھا، چھوڑا تھا، اور آنکھ لگی ہی تھی کہ تھوڑی سی ہوا تیز چلی، دو آم آپس میں ٹکرائے، ایک آم گرا اس کی ناک پر، کیا ہوا؟ کہتا اللہ ہے، آج یقین ہو گیا اللہ ہے اور بڑا عقل مند ہے۔ اگر یہ تربوز اوپر لگا ہوتا تو کیا حال ہوتا میری ناک کا؟ اگر یہ ٹوٹ کر گرتا تو دانت بھی ٹوٹتے، ناک بھی پھٹتی اور چہرہ بھی بگڑ جاتا۔ واقعی اللہ بڑا عقل مند ہے، اگر تربوز اوپر لگتا تو میری کیا حالت ہوتی۔ اور اسی دن سے وہ سدھر گیا، ایمان لے آیا اور پابند بن گیا، اللہ کی عبادت کرنے والا بن گیا۔ ایک جھٹکے نے اس کو توحید بتا دی کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کی کا پاور کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا۔ یہاں تو 80 سال کی عمریں گزر چکی ہیں، ابھی تک ہم پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں کہ بیٹا کون دیتا ہے، بیٹی کون دیتا ہے، روزی کون دیتا ہے، بارش کون برساتا ہے، مشکل کشا کون ہے، فریاد رس کون ہے۔ ہماری پوری زندگی گزر گئی، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر ان لوگوں نے ویسی نہیں کی جیسے کرنی چاہیے، اللہ کی عزت ویسی نہیں کی جیسے کرنا چاہیے، اللہ کا مقام وہ نہیں دیا جو اس کو دینا چاہیے، انہوں نے اللہ کا دیا ہوا مقام غیروں کو دے دیا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس دور میں ہم 80 اور 90 سال کی زندگی گزار لیے، لیکن ابھی تک ہم توحید نہیں سمجھ پا رہے کہ توحید کیا ہے۔ سوچئے، ہمارا اسلام کے ساتھ مزاج پانی اور رنگ کی طرح ہونا چاہیے، پانی اور پتھر کی طرح نہیں۔ اس طرح رچ جائے اور بس جائے ہماری زندگی میں اسلام کہ ہمارا اٹھنا اسلامی ہو جائے، ہمارا بیٹھنا اسلامی ہو جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، وہ شخصیت مردوں سے بیعت لے رہے ہیں، صحابہ نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی میں شرک نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، جوا نہیں کھیلوں گا۔ پردے میں بیٹھی ہوئی عورتوں نے سوچا بیعت کے لیے شاید ہاتھ ملانا ضروری ہے۔ ایک عورت نے پردہ ہٹایا اور ہاتھ بڑھا دیا اندر، اے اللہ کے نبی میں آپ سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا چاہتی ہوں، میں بھی ہاتھ ملانا چاہتی ہوں، اے اللہ کے نبی میں بھی بیعت کرنا چاہتی ہوں کہ میں شرک نہیں کروں گی، چوری نہیں کروں گی، زنا نہیں کروں گی، شراب نہیں پیوں گی اور جوا نہیں کھیلوں گی۔ نبی اکرم نے اس عورت کے ہاتھ کو دیکھا، چہرہ گھما لیا۔ اوہ جوان عورتوں کو اپنے سامنے بٹھانے والوں، خوبصورت لڑکیوں کو، 18-20 سال کی بیٹیوں کو اپنے سامنے بٹھانے والوں، ان کا جنات اتارنے کے بہانے ان کے سر کے بال پکڑنے والوں، شریعت کو اپنے حساب سے چلانے والوں، محمد رسول اللہ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے کہا عورت ہاتھ اندر کر لے، ہتھیلی اندر کر لے۔ محمد رسول اللہ کسی پرائی عورت کا چہرہ تو دور، اس کی ہاتھ کی ہتھیلی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہاتھ اندر کر لے، ہاتھ مت دکھا، ہاتھ کی ہتھیلی اندر کر لے۔ میرے نبی نے تو ہاتھ کی ہتھیلی بھی نہیں دیکھی۔ یہ تمہارے کلیجے ہیں، یہ تمہارا دل و
اتنی صاف تعلیم ہونے کے باوجود بھی تم جوان عورتوں کو اپنے سامنے بٹھا کر ان کے اوپر دم کرتے ہو، ان کے سر کے بال پکڑ کر جنات کو اتارتے ہو اور جنات کو حاضر کرتے ہو۔ جنات اس عورت کے اوپر نہیں، تیری کھوپڑی پر سوار ہے، اس کا جنات اتارنے سے پہلے اپنا جنات اتار۔ تو نے شریعت کو ہی رسوا کر دیا، تو نے شریعت کو ہی بدنام کر دیا۔ جوان عورتوں کو اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ علاج ہے، شریعت نے اس کا علاج بتایا ہے۔ پردے میں بٹھائیے، قرآن پڑھیے، پردے کی اوٹ سے بھی اس کے اوپر حاضر ہو سکتا ہے۔ آپ کو ہمارے علاقے کا واقعہ نہیں معلوم؟ بتایا گھر میں، ہاں بہت بڑا اثر ہے، 40 دن سورہ بقرہ پڑھو۔ کہا صاحب میں تو آفس جاتا ہوں۔ حافظ صاحب آپ پڑھ دیجئے، 40 دن آپ پڑھیے، ہم آپ کو اجرت دے دیں گے، مزدوری دے دیں گے۔ بات طے ہو گئی۔ ابھی 20 دن گزرے تھے، 21واں دن آیا، جب شوہر آفس سے گھر آیا تو پتہ چلا کہ حافظ بھی غائب، بیوی بھی غائب، تجوری بھی غائب، سونا چاندی لے کر وہ کی بیوی ہی کو لے کے بھاگ گیا۔ انہی خطروں کو دیکھ کر ہی تو کہا تھا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن۔ کیوں کہا تھا قرآن نے؟ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اپنے بناؤ سنگار، لپسٹک، کریم، پاؤڈر، سرخی، سونے چاندی کے زیور اور اپنے یہ سارے ہتھ کنڈے کسی غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ آج ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں آپ کو، سنیے گا۔ اے بھیا بیٹھ جاؤ، یہ چینل والوں تم نے تو ہمارا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ آج تک میں سمجھ میں نہیں آیا ہوں تم چاہتے کیا ہو۔ اتنی دیر میں لوگ لڑکی کو سیٹ کر کے بھگا لے جاتے ہیں، تمہارا موبائل سیٹ نہیں ہوا ہے۔ بھیا جلدی کر لو یار، پھر کہو گے کہ کرنے نہیں دیا، کر لو جلدی۔ پوائنٹ کی بات سن لو، پوائنٹ۔ اللہ نے یہاں عورتوں کو 3 چیزیں بتائیں۔ کیا؟ غور سے سنیے گا، اگر یہ نکل گیا تو پھر سمجھ نہیں پاؤ گے پوری بات۔ 3 چیزیں، نگاہیں نیچی رکھو، پہلی چیز، شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور تیسری چیز بناؤ سنگار، زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو، تو پہلے یہ آنا چاہیے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، لیکن اللہ نے پہلے یہ نہیں کہا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو، پہلے کیا کہا؟ نگاہ نیچی کرو، اور دوسرے نمبر پہ کیا کہا؟ شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور تیسرے نمبر پہ کہا کہ بناؤ سنگار، شوہر کے علاوہ کسی دوسروں پر ظاہر نہ کرو۔ کبھی سوچا آپ نے بیچ میں اللہ نے اس کو کیوں بیان کیا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو؟ بیچ والی چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، بیچ والے لوگ نہیں، ہم بیچ والی چیز کہہ رہے ہیں۔ بیچ والے لوگ تو ہجڑے ہوتے ہیں، نہ مرد میں نہ عورت میں، ہم بیچ والی چیز کی بات کر رہے ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی امپورٹنٹ آدمی جب جاتا ہے تو وہ بیچ میں ہوتا ہے اور اس کے 2 باڈی گارڈ اس کے دائیں اور بائیں ہوتے ہیں، یعنی بیچ والا امپورٹنٹ ہے اور اس کی حفاظت یہ 2 باڈی گارڈ کر رہے ہیں۔ میں ایک بار پاکستان گیا تو 4 بار ہوں، لیکن پہلی بار جب پاکستان گیا تو وہاں مجھے بڑی سیکورٹی دے دی گئی، تو مجھے کیا معلوم تھا کہ مزاج کیا وہاں۔ تو مسجد میں بھی ہماری سیکورٹی کے لیے پولیس والے بلیک کمانڈو کالا وہ پہنے ہوئے تھے اور بندوق لیے ہوئے تھے، مسلمان تھے، وہ ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے، ایسی کرسی پر رکھ کر میں تقریر کر رہا تھا، ادھر بھی کھڑا ادھر بھی کھڑا۔ تو میں نے پوچھا بھائی تم لوگ کیوں؟ بولے یار انڈیا خیریت سے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں شیعوں کی مسجد پر سنی اور سنیوں کی مسجدوں پر شیعہ کب حملہ کر دیں کوئی پتہ نہیں۔ میں نے کہا آدھا تو تم نے پہلے ہی ڈرا دیا۔ کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں، ہم لوگ ہیں۔ اب وہ دائیں و بائیں جب کھڑے ہو جاتے تھے تقریر کرتے وقت میری، تو اب جب 1 گھنٹے کے بعد مجھے جوش آتا
اور جب جوش آیا میں اللہ کے نبی، ادھر دیکھا پولیس والا کھڑا بلیک کمانڈو لے کے، وہ سارا جوش ختم، اس کو دیکھتا ارے بولتے بولتے جب پھر جوش آیا ادھر بولا تو اس کو دیکھا وہ جوش ختم. تو اس ماحول میں تقریر نہیں ہو پاتی.